دنیا کے موجودہ نقشے پر اسلام کے نظریے پر بننے والی واحد ریاست پاکستان نے یہودیوں کی واحد نظریاتی قابض ریاست اسرائیل کے ساتھ تجارت کی بے بنیاد افواہیں گردش پہ ہیں، اور اس کی وجہ پاکستانی یہودی شہری فیصل بن خلد ہیں، جنہوں نے پاکستانی مسالے، میوہ جات اور کھجوروں کی پہلی تجارتی کھیپ اسرائیل پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، اور ساتھ ہی بازار کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے جہاں ان مسالوں کو رکھے دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکی یہودی کانگریس نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بیان جاری کیا ہے، لیکن دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے کہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں جاری بیان میں کمال چالاکی سے کہانی کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ جو امریکی یہودی کانگریس کے انگریزی بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں متحدہ عرب امارات نے سہولت کاری کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ پاکستان سے سامان اسرائیل تک پہنچا کیسے، جبکہ جو اردو میں بیان جاری کیا گیا ہے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ سامان براہ راست اسرائیل نہیں پہنچا، بلکہ اس کے لیے متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کا راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، پاکستان میں دیا جا رہا ہے، لیکن وہاں بھی واضح طور پر کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ ٹریڈ پاکستان سے اسرائیل کے لیے براہ راست ہوئی ہے۔ فیصل بن خلد سے امریکی اور برطانوی نشریاتی اداروں نے انٹرویو کیا اور سوال پوچھا کہ سامان آخر کس طرح پاکستان سے اسرائیل پہنچا، لیکن انہوں نے بھی اس بات کا کوئی واضح جواب تو نہیں دیا۔ فیصل بن خلد وہ پہلے پاکستانی شہری ہیں جنہیں عمران خان کے دور حکومت میں پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پر یہودی تسلیم کیا گیا تھا۔ 2 جنوری 2019 میں انہوں نے ٹویٹر پر اعلان کیا تھا کہ حکومت پاکستان نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے انہیں پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کے سفر کی اجازت دے دی تھی۔ اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ جب پاکستانی پاسپورٹ پر یہ صاف صاف لکھا ہے کہ پاسپورٹ سے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے، تو اس پر اسرائیل کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج بھی یہی سوال ہے کہ جب پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کسی قسم کے تعلقات نہیں ہیں تو پھر یہ تجارت کی باتیں کیسے ہو رہی ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے نمائندہ خصوصی ہیں وزیر اعظم کے علامہ طاہر اشرفی صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں علامہ صاحب۔ سب سے پہلے تو سر عرض کیجیے گا سر، یہ پاکستانی اشیاء کی اسرائیل کے بازاروں تک پہنچنے کی خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں، کتنی صداقت ہے اس میں؟ اس کی حقیقت کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو اب تک میڈیا کے ذریعے ہی ہمارے سامنے صورتحال آئی ہے اور جو میں نے کچھ اس پہ معلومات لی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سامان پاکستان سے بالکل نہیں گیا، نہ ہی پاکستان کا کوئی اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کا تجارتی یا کوئی معاہدہ ہے۔ یہ ایک پاکستانی یہودی ہیں جو پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں، پاکستانی ہیں، اور انہوں نے یہ سامان کسی ایک عرب ملک سے یعنی وہاں بھیجا یا وہاں سے لیا اور پھر یہ اسرائیل کی مارکیٹ میں چلا گیا۔ اور یہ جو پاکستانی یہودی ہیں ان کو گزشتہ دور حکومت میں اسرائیل کے سفر کی اجازت دی گئی تھی، اس بنیاد پر کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے وہاں مقدسات ہیں، ہمارے وہاں عزیز ہیں، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی جماعت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے کوئی رسک لے سکتی ہے، کیونکہ یہ ہماری ایک متفقہ پالیسی ہے اور اس پر ہمیں سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے۔ طاہر صاحب، یہ خان صاحب کے دور میں ان کو اجازت دی گئی، لیکن ان کی جو سوشل میڈیا پروفائل دیکھ رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے بعد کئی سارے دورے کر چکے ہیں اسرائیل کے، تو سر کیا ابھی بھی ان کو کوئی این او سی وغیرہ حکومت کی طرف سے دی گئی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ جب ان کو یہ این او سی یا اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے مقدسات یا وہاں اسرائیل اپنے عزیزوں کے پاس جانے کے لیے، تو پھر اس کے بعد وہ این او سی ویلڈ ہوگا ان کے پاس۔ مجھے موجودہ صورتحال کا تو علم نہیں ہے، یہ تو ہماری وزارت خارجہ یا داخلہ بتا سکتی ہے، لیکن جب ایک بار ان کو اجازت دے دی گئی اور ان کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا کہ وہ اسرائیل جا سکتے ہیں تو وہ جاتے ہوں گے، کیونکہ وہ یہودی ہونے کی وجہ سے ان کا وہاں پر ایک عزیزداری بھی اور ان کے وہ کہتے ہیں ہمارے مقدسات بھی ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں واضح کر دوں کہ یہ پاکستان کی ریاست کا، حکومت کا، عوام کا، کوئی بھی جماعت ہو اس کا بڑا واضح موقف ہے کہ جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی اسرائیل تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ درست۔ سر یہ جو آپ بات کریں اب ان کی پروفائل سے اور ان سارے معاملات سے یہ تو اندازہ ہو گیا ہے، تو پتہ چل گیا کہ یہ صرف مقدسات کی زیارات کے لیے نہیں جا رہے ہیں، یہ باقاعدہ ٹریڈ کر رہے ہیں، باقاعدہ کاروبار کر رہے ہیں، تو سر پھر اس کی روک تھام کے لیے کچھ کیا جائے گا؟
میں ہوں کہ جی بالکل کرنا چاہیے. اگر یہ پاکستان سے کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں تو بالکل اس کو روکنے کے لیے ہماری وزارت تجارت، وزارت داخلہ اور ذمہ داروں کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. لیکن اگر یہ کسی اور ملک سے کوئی پاکستانی پروڈکٹ وہاں لے کے جاتے ہیں یا پاکستان کی سرزمین اس کے لیے استعمال نہیں ہوتی تو اس کو کیسے روکنا ہے، اس پر بھی ہمارے لوگوں کو دیکھنا ہوگا. لیکن براہ راست پاکستان سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کی تجارت جو ہے وہ کر رہے ہوں اور نہ ہی اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. سر یہ فیصل بن خلد جو ہیں یہ ایک فوڈ انڈسٹری چلاتے ہیں، کوشر فوڈ، یعنی یہودیوں کی غذا سر باہر ایکسپورٹ کرتی ہے، تو کیا یہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہی ہے یہ انڈسٹری سر؟ میں نے جیسے کہا مجھے تو علم نہیں ہے، نہ آج تک ہم نے اس حوالے سے کوئی سنا ہے کہ پاکستان سے کوئی براہ راست کوئی چیز جا رہی ہو اسرائیل یا اس کے ساتھ تجارت ہو رہی ہو. اب جب کہ یہ صورتحال سامنے آئی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری متعلقہ وزارتیں جو ہے اور متعلقہ حکام جو ہیں وہ اس حوالے سے اقدامات اٹھائیں گے اور صورتحال کو واضح کریں گے. اچھا سر، یہ اسرائیل کے حوالے سے نا موجودہ دور میں دوسری مرتبہ علامہ صاحب یہ معاملہ زیر بحث آیا. اس سے پہلے مئی میں بھی ایک ایسے ایشو سامنے آیا تھا. آج بابر اعوان صاحب کے سٹیٹمنٹ سر کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو وفد اسرائیل گیا انہیں بھی پکڑنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان سے غداری ہے. سر آپ کا کیا رسپونس ہے اس پر؟ دیکھیے میں نے تو اپنا موقف اور پاکستان علماء کونسل کا موقف اور پاکستان کی عوام کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر کوئی پاکستان کے قانون کو وائلیٹ کر کے اسرائیل گیا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کے اور پاکستان کے تعلقات قائم ہو جائیں بغیر ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے، تو ایک یہ دیوانے کا خواب دیکھ رہا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم ایسے تعلقات کو پاؤں کی جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں کہ جو بغیر فلسطینیوں کی آزادی خود مختاری کے. دیکھیے یہ دو مسئلے پوری امت کے مسئلے ہیں، ایک کشمیر اور ایک فلسطین، اور پاکستان کبھی بھی ان دونوں مسائل سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ہماری کاز ہے کشمیر کے ساتھ. اگر آج ہم اسرائیل کے معاملے میں تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کریں گے تو ہم تو اپنی کشمیر کے مسئلے پر جو ہمارا موقف ہے اس سے بھی دستبردار ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا. نہ ہاں وقتاً فوقتاً ہر دور میں اس طرح کی اٹیمپٹیں ضرور ہوئی ہیں. گزشتہ دور حکومت میں بھی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ہوئی، اس دور میں بھی کوشش کی گئی. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سطح پہ ریاست پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے یا تبدیل ہو سکتی ہے. اسرائیل کے حوالے سے ہمیں ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست چاہیے اور جب وہ قائم ہوگی اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے ہیں نہیں کرنے، کس طرح کے کرنے ہیں. سر اس معاملے پر علامہ صاحب یہ جو امریکی جوئش کانگریس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے نا سر، اس میں کہا گیا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان پہلا اعلیٰ سطحی سیاسی رابطہ ہوا تھا. سر خورشید قصوری نے اسرائیلی وزیر خارجہ سے مبینہ طور پر ملاقات کی تھی جو اس اعلامیے میں، جس کے بعد ہی اسرائیل نے پاکستانی اشیاء کے لیے امپورٹ لائسنس کی شرط ختم کر دی تھی. آپ کے پاس اس حوالے سے ہیں کوئی معلومات؟ جی اس وقت یہ باتیں آئی تھیں کہ کہیں پر رابطہ ہوا ہے، کسی سے ملاقات ہوئی ہے اسرائیلی کسی ذمہ دار کی خورشید قصوری صاحب کے ساتھ، لیکن اس وقت بھی قوم کا رد عمل بڑا شدید تھا اور وہی رد عمل تھا کہ میرا خیال ہے جس کے بعد اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ ختم ہو گئی اور اس طرح کی باتیں ختم ہو گئی. اس طرح پچھلے دور میں خان صاحب کے دور میں بھی اس طرح کی جب باتیں آئیں اور جب ان کی حقیقت، اس میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ یہ جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اور پاکستان کے تشخص کو خراب کرنے کے لیے خود اسرائیلی میڈیا جو ہے یا پاکستان دشمن میڈیا جو ہے وہ بھی بہت ساری افواہیں اڑاتا ہے اور ہمیں اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. لیکن جب ایک بات ریاست کی سطح پر طے ہے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اسی صورت میں اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے جب ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہوگی، تو کوئی بھی زور لگا لے، کوئی بھی کوشش کر لے، اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے.